بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اما بعد، گزشتہ کے سیشن میں جو موضوع چل رہا تھا آج بھی اسی موضوع کو جاری رکھا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا مولانا روم نے اس بات پر زور دیا تھا اپنی مثنوی میں حضرت زید کے واقعے کے حوالے سے کہ بعض باطنی احوال ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہوتا اور ان کو چھپانے میں ہی حکمت و مصلحت ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ بعض حکمت کی باتیں چھپانے ہی منحصر ہوتی ہیں. اگر غیب ظاہر ہو جائے تو جو امید اور خوف کی جو کیفیت ہے، جو انسان کی کامیابی کی کلید ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ پردہ غیب کا چاک ہو گیا، سیکرٹ سامنے آ گئے، باطنی احوال سب پر روشن ہو گئے، تو قیامت کے دن کی ضرورت نہیں ہے. وہ امید اور وہ خوف جو انسانوں کی کامیابی کے بنیادی عناصر ہے وہ ختم ہو جائیں گے. غیب کی شان و شوکت ہی یہی ہے کہ وہ غیب بنا رہے. غیب سامنے آئے گا تو اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں. اس واقعے میں جانے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے اختصار کے ساتھ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی. اس کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر چیز کے اوپر قائم تھی. جنوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہر کسی پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی. اور اس کا راز تھا وہ انگوٹھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. لیکن ایک شیطان نے، بدخصلت جن نے، وہ کسی طرح انگوٹھی چرا لی. اور جیسے ہی وہ انگوٹھی چرائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو کروفر والی شان و شوکت تھی وہ ختم ہو گئی. ایسی حکایت بیان کی جاتی ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ محل چھوڑ کر ایک مچھیرے کے پاس پناہ لی جو سمندر سے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا. اس کے پاس آ کے پناہ لے لی اور اس کے پاس رہنے لگے. ظاہر بات ہے وہ آپ کا فاخرہ لباس، وہ کروفر، وہ اس وقت تو نہیں تھا ہوگا جب آپ پناہ لے کر مچھیرے کے گھر میں رہ رہے تھے. اسی وقت آپ جب سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک نوجوان کی نظر آپ کے اوپر پڑی جو آپ کو جانتا تھا. پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ تو سلیمان لگتے ہیں، لیکن سلیمان ہوتے تو یہاں تھوڑی ہوتے. وہ تو جلیل القدر بادشاہ ہیں، اپنے محل میں ہوتے، شاہانہ کروفر کے ساتھ ہوتے. ایک عام آدمی کی طرح یہ سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتے ہوئے نظر تو نہیں آتے. یہ ایک گفتگو ہے جو آج مولانا روم جاری رکھیں گے. تو آگے بڑھنے سے پہلے اسی واقعے کو میں آپ کو ایک اور پہلو بتاتا ہوں کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑنے کے دوران ہی آپ کو ایک مچھلی ملی. اس مچھلی کے اندر وہ انگوٹھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور آپ نے اس کے پیٹ سے نکال کر پھر سے پہن لی اور پھر سے آپ کو وہ بادشاہت حاصل ہو گئی. وہ مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی کیسے گئی اس کی واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو شیطان جن تھا اس نے انگوٹھی چرا کر سمندر میں تیراکی کر رہا تھا تو ہاتھ سے اس کے گر گئی تھی پانی میں اور وہ مچھلی نے نگل لی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو پھر سے سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی دلانا تھا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا. اس پس منظر کو ذہن میں آپ رکھ کر آج کی گفتگو سنیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ پر کھل کر سامنے آئیں گی. بر لبے جو برد زنے یک فتح کہ سلیمان است ماہی گیر ماں. ایک نوجوان نے سمندر کے کنارے پر جا کر جب اس کی نظر پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام پر
تو اس کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ ارے یہ جو مچھیرا نظر آ رہا ہے یہ تو سلیمان ہے، یہ ہمارا مچھیرا تو سلیمان لگتا ہے۔ گر ویستی اسچے فردستو خفیست ورنہ سیمائے سلیمان اس چیست۔ یہ اگر وہی ہے تو پھر اس طرح سے تنہائی اکیلے پن کے ساتھ یہ چھپتا ہوا نظر آنے والا یہ بندہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہے ایسا؟ مگر انکار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پوری شباہ سلیمان علیہ السلام کی ہے، چہرہ مہرہ ہر چیز ویسی ہی ہے، تو اگر یہ سلیمان نہیں ہے تو پھر اتنی شباہت کسی انسان میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ اندری اندیشہ می بود اود و دل تا سلیما گشت شاہ مستقل۔ اب اس خیال میں وہ دو دل ہو ہی رہا تھا، دو دل، اندری اندیشہ می بود او دو دل، دو دل ہونا مطلب کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پانا، متردد ہونا۔ وہ ایسے ہی عجیب و غریب تردد کی کیفیت میں تھا اور سوچتا رہا تھا لیکن کوئی نتیجے پہ پہنچتا نہیں تھا، وہاں سے وہ نکل کر چلا گیا۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں سے مل گئی اور آپ نے اس کو پھر پہن لیا، اور پہنتے ہی پھر واپس وہ بادشاہت حاصل ہو گئی اور اپنے محل میں چلے گیا۔ دیو رفت از ملک و تختے او گریخت تیغ بختش خون آن شیطاں بریخت۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام محل میں پہنچے، وہ جو چور دیو تھا جس نے انگوٹھی چرائی تھی اور اپنے آپ کو محل میں رکھا ہوا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا، تخت اور ملک دونوں سے بھاگ گیا۔ یعنی اس کی قسمت کی تلوار نے اس شیطان کے خون کو بہا دیا۔ قسمت جب کام کرتی ہے تو کچھ بھی آپ کی حرکت کام میں نہیں آتی۔ تم نے بہت بڑی چوری کی تھی لیکن قسمت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھی تو یہ زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں رہ پائی۔ کرد در انگشت خود انگشتری جمع آمد لشکر دیو پری۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور محل پہنچ گئے، وہ دیو، وہ پریاں، وہ جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، سارے کے سارے آپ کے محل میں جمع ہو گئے۔ آمدند از بحر نظارہ رجال درمیاں شاہ آ کے بت صاحب خیال۔ اب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ سلیمان پھر سے محل میں واپس آ گئے ہیں تو ملنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں محل آنے لگے۔ سارے لوگ آئے تو یہ نوجوان جس نے دیکھا تھا سلیمان کو سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ آیا، آ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے محل میں دیکھنے لگا۔ چون در انگشتش بدید انگشتری رفت اندیشہ و گمانش یکسری۔ جب اس نے ان کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہی چہرے مہرے کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ہاتھ میں ان کی وہ انگوٹھی بھی نظر آتی ہے۔ تو اب اس کا جو گمان تھا کہ شاید سلیمان ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ وہاں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے سمندر کے کنارے دیکھا تھا تو اس وقت ان کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی اور ایک عام انسان کی طرح نظر آ رہے تھے، تو کنفیوز ہو گیا تھا، شک میں پڑ گیا تھا۔ لیکن اب جب اس نے سلیمان علیہ السلام کو پوری علامتوں کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کا گمان، اس کا خیال یقین میں بدل گیا کہ ہاں یہی سلیمان ہے۔ وہم آنگا ہست کاں پوشیدہ است ای تحری اس پہ نادیدہ است۔ اب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ انسان کا وہم، اس کا گمان، اس کا شک اس وقت تک ہی رہتا ہے جب تک کہ بات پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ جب آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اب وہ شک، وہ تردد، وہ ڈاؤٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تحری بھی جو ہے نا اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کو قبلے کے بارے میں پورا اندازہ نہ ہو۔ نہ دن کا وقت ہے جس صورت سے آپ پہچان سکیں کہ قبلہ کدھر ہے، نہ کوئی اور علامت آپ کے پاس ہے جس سے پتہ چلے کہ قبلہ ادھر ہے۔ اسی وقت تحری ہوگی کہ اندازے سے قبلہ بنا لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن جب یقین سامنے ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر قبلہ ہے، اس کے بعد آپ کی تحری نہیں چلنے والی۔ تو کہتے ہیں کہ یقین جب سامنے ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے جب حق آ جاتا ہے تو باطل اور حق ختم ہو جاتے ہیں۔
تو غیب اگر حاضر ہو جائے تو غیب پر ایمان لانے والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے، کافر کوئی نہیں بچے گا۔ تو مسلمان اور کافر یہ برقرار رکھنے کے لیے حق کا غیب ہونا ضروری ہے، بعض باتوں کا غیب میں رہنا ضروری ہے۔ شد خیال غائب اندر سینہ زفت، چونکہ حاضر شد خیال او برفت۔ غائب چیز کا خیال جب سینے میں پیدا ہو گیا، ایک خیال ہوتا ہے، ایک امیجنیشن ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے، وہ غائب ہوتی ہے تو امیجنیشن ہے، تصور ہے، خیال ہے۔ لیکن جب وہ سامنے آ گیا تو خیال کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے طریقت میں تصور شیخ ہوتا ہے، شیخ کی صورت کا تصور اپنے آنکھوں میں جماتے ہیں، تو شیخ کی صورت کا تصور اسی وقت ہوگا جب شیخ موجود نہ ہو۔ جب شیخ کے سامنے آپ موجود ہیں تو اب تصور شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، چہرہ ہی دیکھنا ہے، اس سے زیادہ مضبوط چیز ہے یہ، کیونکہ حاضر ہے۔ تو غائب چیز ہوگی تو خیال یا تصور کی ضرورت پڑے گی، جب حاضر ہوگی تو پھر خیال کی ضرورت نہیں ہے۔ گر سمائے نور بے بارید نیست، ہم زمین تار بے بالید نیست۔ اگر آسمان بہت زیادہ روشن ہے، آسمان پر سورج چمک رہا ہے، زمین پر اس کی روشنی پھیل رہی ہے، ایسا اگر ہمیشہ ہوتا رہے تو زمین کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ سورج کا چھپنا، روشنی کا کم ہونا ضروری ہے، تبھی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ زمین پر بارش ہونے کے لیے پہلے ابر آئے، سورج کی روشنی کو روکے، اس کے بعد بارش ہو۔ اگر سورج بھی چمکتا ہے اور بارش بھی ہوتی ہے تو ایسے وقت پہ آپ دیکھیں گے بارش زیادہ نہیں ہوتی، چند چھینٹے آتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بارش ہونے کے لیے سورج کا غائب ہونا ضروری ہے، روشنی کا ختم ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول بنایا گیا ہے، یہ طریقہ بنایا گیا ہے، نظام بنایا گیا ہے دنیا کا۔ غائب ہوگا تو اس کے اثرات آئیں گے۔ یومنو بالغیب می باید مرا زاں ببستم روزن فانی سرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کی ہی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ مجھ کو جو ایمان چاہیے تمہارا وہ غیب پر لانے والا ہی ہونا ہے، حاضر پر لانے والا نہیں ہونا ہے۔ مجھے یومنون بالغیب ہی درکار ہے، اس لیے زاں ببستم روزن فانی سرا، یہ فانی سرا یعنی فنا ہونے والی دنیا، اس کا روزن ہے، جو سوراخ ہے، میں نے اسی لیے بند کر دیا ہے۔ اگر یہ روزن کھلا ہوتا، آسمان کی چیزیں زمین والوں کو دکھائی دیتی ہوتی تو پھر غیب پر ایمان لانے والی بات ہی نہیں ہوتی، سب نظر آ جاتا۔ اس لیے میں نے وہ سوراخ بند کر دیا ہے۔ اب آسمان کی دنیا تم کو نظر ہی نہیں آتی۔ گرچہ ہست اظہار کردن خود کمال، می رہانت جان ہارا از خیال۔ ظاہر کرنا جو ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ حق کو ظاہر کرنا، حق کو سامنے لانا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑے کمال کی بات ہے، کیونکہ جو وہم پیدا ہوتا ہے انسان کا وہ غیب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہم اچھی چیز نہیں ہے، غیب پر ایمان تو اچھی چیز ہے، لیکن وہم اچھی چیز نہیں ہے۔ غیب پر ایمان بھی غیب ہی سے آتا ہے اور وہم بھی غائب ہونے سے ہی آتا ہے۔ لوگ جو وہموں میں مبتلا ہوتے ہیں حق سامنے نہیں آنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا ظاہر کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ اسی حد تک جب تک کہ انسان کو وہموں سے نہ نکالا جائے، اس کے لیے اچھا ہے غیب کا ظاہر کرنا۔ جب تک انسان وہموں کا شکار ہوتا ہے وہاں پر اس کو بعض غیبوں کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کافر لوگ ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کا غلط راستے پر جانا بھی غیب پر منحصر ہے۔ جیسے پرستش وغیرہ بتوں کی کرتے ہیں، وہ غیب ہے، وہ بھی ان کے وہم میں غیب ہے، اسی لیے وہ وہم کا شکار ہو گئے ہیں اس غیب کی وجہ سے۔
مسلمان ایمان کی وجہ سے، وہ غیب کی وجہ سے ہی ایمان لائے ہیں، اور کافر غیب کی وجہ سے ہی کفر کے راستے پر آئے ہیں، تو دونوں کا ذمہ دار غیب ہے۔ تو انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ اپنے کمالات کو، اپنے معجزات کو کافروں پر ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی غیب کی چیز ہے، کرامتیں اور معجزے یہ سارے غیب کی چیزیں ہیں، ان کو وہموں سے نکالنے کے لیے غیب کو ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ ایمان تو ٹکا ہوا غیب پر ہے، تو پورا غیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے، جہاں جتنی ضرورت ہے اتنے غیب کو ظاہر کرنا ہے۔ لیک یک در صد بود ایمان بغیب، نیک دانو بگذرس تصویر و ریب، لیکن 100 میں سے ایک کو ایمان بالغیب کی دولت حاصل ہوتی ہے، باقی لوگ جہاں غیب کے راستے پر جاتے ہیں تو وہموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کی دولت حاصل کرنا ہے تو ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شک اور تردد سے بچانا ہوگا، اور دھوکے بازی، وہم کی دھوکے بازی سے اپنے آپ کو محفوظ رہنا ہوگا۔ تصویر اور ریب کہتے ہیں شک کو، جیسے کہ الف لام میم میں آیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک تصویر ہوتا ہے، تصویر کا مطلب دھوکہ دہی، مکر، ڈیسیونگ، یہ دو چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ دام تصویر ہے، دھوکے بازی کا جال ہے شیطان کا، دنیا۔ چون شگافم آسمارا در ظہور، چون بگویم ہل ترافیہا فطور۔ اگر غیب کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس غیب کے اظہار کے لیے جو آسمانوں میں ہیں، میں اگر آسمان میں کوئی سوراخ کر دوں، کوئی شگاف کر دوں، کر سکتا ہوں، میں آسمان میں کوئی سوراخ کر کے تم کو غیب دکھا سکتا ہوں، لیکن اگر ایسا کر دوں میں تو پھر میں یہ کہاں سے کہہ سکوں گا، جیسے میں نے کہا ہے قرآن مجید میں، فرجع البصر هل تری من فطور، کیا تم نے آسمان میں کوئی شگاف دیکھا ہے؟ آسمان پر اپنی نظر دوڑاؤ اور دیکھ کر بولو کہ کیا آسمان میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، سورہ ملک کی، فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی آنکھیں ادھر کرو، دیکھو آسمان میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے تم کو۔ اگر میں سوراخ کرتا تو پھر یہ آیت کہاں سے ہوتی؟ شگاف نہیں ہے۔ تادری ظلمت تحری گسترند، ہر کسیرو جانب می آورند، تاکہ اس اندھیرے میں لوگ اٹکل لگاتے رہیں۔ غیب رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا اٹکل لگانا چلتا رہے اور ہر آدمی الگ الگ راستہ اختیار کرتا رہے۔ اب اسی سے تو پہچان ہوگی، اسی سے تو پہچان ہوگی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بھی سورہ ملک میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے۔ تو لوگوں کو اٹکل لگا کر ہی کام کرنا ہے۔ سارے لوگ غیب پر عمل کر رہے ہیں، جتنے مذاہب ہیں سب اپنے اپنے عقیدے پر غیب پر ہی عمل پیرا ہیں۔ حق والے بھی غیب پر یقین رکھ رہے ہیں، باطل والے بھی غیب پر یقین رکھ رہے ہیں۔ حق والوں کا غیب پر یقین رکھنا وہ ایمان کہلاتا ہے، باطل والوں کا غیب پر یقین کرنا وہ وہم کہلاتا ہے۔ ایک وشواس ہے، ایک اندھ وشواس ہے۔ مدت معکوس باشد کارہا، شاہ نرا دزدہ ورد بردارہا، تاکہ ایک مدت تک، ایک ٹائم تک یہ کام الٹے ہوتے رہیں۔ جب وقت آئے گا تو پھر ہر چیز صاف ہو جائے گی۔ دنیا کے دستور ہے، کبھی کام سیدھا ہوتا ہے، کبھی کام الٹا بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز ہوتی نا، دن نکلتا ہے پھر رات آتی ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے۔ تو ہر چیز میں الٹا ہونے کے امکانات دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو ویسے یہاں پر بھی ہے، کیونکہ سارے عقیدوں کا انحصار غیب پر ہے،
تو کچھ لوگ سیدھا جائیں گے، کچھ لوگ الٹا جائیں گے. تو یہ چلتا رہے دنیا میں. شاہ نراد دزداورت بردار ہا. تو یہ جو الٹا چلنے والا جو عمل ہے تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ ایسے جیسے کہ چور جو ہے کمشنر کو سولی پہ چڑھائے. الٹا جانے کی مثال آپ دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چور کمشنر کو سولی پہ چڑھائے. تاکہ بس سلطان عالی ہمت بندہ خدایت مدت. تاکہ ایک عالی ہمت سلطان ایک عرصے تک غلام بھی بنا رہے، وہ بھی غلام کا غلام بنا رہے. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں آپ نے دیکھا اپنے وقت کے جلیل القدر نبی اور بادشاہ جن کی ساری دنیا پہ حکومت، انسانوں پہ، جن پہ حکومت، جانوروں اور پرندوں پہ حکومت، وہ ایک معمولی مچھیرے کے پاس آ کے پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے کچھ عرصہ. تو یہ بھی الٹا ہے نا. وہ تو خود ان کا غلام ہے، وہ مچھیرا خود حضرت سلیمان کا غلام، یہ اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی حکمت و مصلحت کے تحت ہوتا ہے. کسی بڑے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کسی چھوٹے کو بڑا کر دیتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے. بندگی در غیب آمد خوب و گش، حفظ غیب آمد در استعباد خش. غیب کی صورت میں ہی عبادت ریاضت بہتر ہوتی ہے. دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت ریاضت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. تو عبادت کرانے میں اللہ تعالیٰ غیب کی حفاظت کراتا ہے، غیب کو غیب رکھتا ہے تاکہ اس سے بندوں کو اجر کئی گنا زیادہ ملے. دیکھ کر عبادت کرنے کا وہ اجر نہیں ہے جو بغیر دیکھے عبادت کرنے کا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، فرشتوں کو نہیں بنایا گیا. فرشتے انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ کر کرتے ہیں، انسان دیکھا ہوا نہیں ہے. اس کی اہمیت زیادہ ہے. کو کے مدح شاہ گویت پیش او، با کے در غیبت بوت او شرم رو. وہ شخص جو بادشاہ کے سامنے جا کے بادشاہ کی تعریف کرے یا بادشاہ کی خدمت کرے، بادشاہ کے محل میں رہ کر، اس کے سامنے رہ کر، اس آدمی سے بڑا نہیں ہے، اس آدمی سے بڑی اس کی خدمت نہیں ہے جو نظر نہ آتے ہوئے کرتا ہے، غائبانہ طور پر کرتا ہے. وہ بہت بڑا وفادار کہلاتا ہے. جس کو بادشاہ نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے، بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. دکھاوے کے لیے سامنے آ کے کرنے والے بڑا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کرتے. قلعہ دارے کس کنارے مملکت، دور از سلطان و سایہ سلطنت. وہ قلعے کی نگرانی کرنے والا یا وہ سرحد پر ملک کی حفاظت کرنے والا ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے. قلعے کے دروازے پر بادشاہ کی نظروں سے دور ملک کی خدمت کرنے والا یا ملک کی سرحدوں پر جا کر ملک کی حفاظت کرنے والا سپاہی، وہ تو ارباب اقتدار کی نظروں سے دور ہوتے ہیں. وہ لوگ ایسا ہوتا ہے، بادشاہ کے سائے سے بھی دور ہے وہ. قلعہ نفروشت بے مالے بے کراں، پاس دارت قلعہ را از دشمنا. یہ مسلسل 3-4 ایک ہی مفہوم کی ابیات ہیں، اشعار ہیں، اس لیے میں پورے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں. غائب از شہدر کنارے سغ رہا، ہم چو حاضر او نگہدارت وفا. پیش شاہ او بہبود از دیگراں، کہ بخدمت حاضرند و جاں فشاں. تو وہ ملک کی سرحدوں پر رہ کر بادشاہ کی، ارباب اقتدار کی، حکومت کے ذمہ داروں کی نظروں سے دور جا کر جو ملک کی خدمت کر رہا ہے، وہ سیکریٹریٹ میں یا پارلیمنٹ میں یا بادشاہ کے محل میں رہ کر ملک کی خدمت کرنے والے سے زیادہ اس کا مقام ہے. یہ لوگ پاس رہتے ہیں، نظروں کے سامنے رہتے ہیں اور کافی کچھ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں قربت کا. ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. وفاداری میں اور ملک کی جاں فشانی کے معاملے میں سرحدوں پر ملک کی خدمت کرنے والا محلوں میں خدمت کرنے والوں سے بڑا وفادار کہلاتا ہے، کیونکہ وہ سرحدوں کے تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں اور ان کی تکالیف کو دیکھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے.
اور پھر وہ حاضر آدمی کی طرح نگہداشت کرتے ہیں، کوئی لاپرواہی نہیں کرتے، بھئی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں یہاں کیوں اپنی جان خراب کروں، یہ نہیں کہتے، بلکہ ان کو دل سے محبت ہوتی ہے۔ وہ جان بھی دے دیتے ہیں تو یہ پرواہ نہیں کرتے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام وفاداری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ کے نزدیک وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، ان لوگوں سے بہتر ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کے اوپر جاں فشانی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں خدمت بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہی کرتے ہیں جب تک کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی دیکھنے والا غائب ہو جاتا ہے، یہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کار، بہ کے اندر حاضری زاں صد ہزار۔ غیبت میں، غیبت مطلب غائب ہونے میں، کام تھوڑا بھی کریں، اپنی ذمہ داری تھوڑی بھی کریں تو سامنے رہ کر زیادہ کرنے سے بہتر ہے۔ غیب کی اہمیت بتا رہے ہیں آپ، غیب کی فضیلت، غیب پر ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہ دکھاتے ہوئے تھوڑا کرنا، دکھاتے ہوئے زیادہ کرنے سے بہتر ہے۔ تا تو ایما کنو محمود شد، بعد مرگ اندر آیا مردود شد۔ فرما برداری، اطاعت اور ایمان اب محمود ہے، اب قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ کہ آپ زندہ ہیں اور غیب کی حالت میں ایمان لائے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں اور آپ کے سامنے حق جو ہے غیب ہے، تب تک آپ کی فرما برداری، آپ کا ایمان قابل تعریف ہے۔ بعد مرگ، مر جانے کے بعد، اندر آیا مردود شد، مر جانے کے بعد جب حق آپ کے سامنے نظر آئے گا تو اس کے بعد آپ کے ایمان اور آپ کی اطاعت گزاری کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ مردود کہتے ہیں جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، نامقبول، قبول نہیں ہوگا۔ رد سے ہے مردود، جس کو رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ چونکہ غیب و غائب و روپوش بہ، پس دہاں بربند و لب خاموش بہ۔ چونکہ غیب اور غائب اور چھپا ہوا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیب، غائب اور روپوش، چھپا ہوا بہتر ہے۔ تو تم بھی اپنا منہ بند کر لو اور خاموش رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ سارا وہی ہے، حضرت زید کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے، خاموش، نہیں بولنے کا۔ اے برادر دست وادار سخن، خود خدا پیدا کند علم لدن۔ اے بھائی، یہ اپنا منہ کھولنے سے اور یہ غیب کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے وڈرا ہو جاؤ، دست بردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی کو غیب بتانا ہے تو وہ خود بتا لے گا، کس کو بتانا ہے کس کو نہیں بتانا ہے وہ خود بتا لے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ آپ کیوں بتانے کی جانب جا رہے ہیں؟ ایسا ارادہ کیوں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو غیب ظاہر کریں؟ اگر غیب بتانے میں حکمت و مصلحت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بتا دے گا، علم وہابی کے ذریعے، علم لدنی کے ذریعے بتائے گا۔ وہ جس کو چاہتا ہے غیب بتاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ تو مطلب غیب کا کسی کے اوپر ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس کو یہ کام کرنے دو، آپ مت آؤ اس کام میں۔ بس بوت خورشید را رویش گواہ، ایو شیئن اعظم الشاہد الہ۔ سورج کے لیے اس کا چہرہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ سورج ہے، اس بات کی گواہی دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ سورج کا نکلنا خود گواہی ہے کہ سورج ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے
کہ میں گواہ ہوں، اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے، تو اسی کو گواہ رکھو۔ تم گواہی کیوں دیتے ہو؟ نئے بگویم چوں خری شد در بیاں، ہم خدا و ہم ملک ہم عالماں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن مجید میں، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت میں فرمایا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں، تو میں چونکہ علم والا اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس لیے میں بھی گواہی دے رہا ہوں، ورنہ میری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے میری گواہی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود دے رہا ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن میں گواہی دوں گا کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کا اور علم والوں کا، جاننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ خدا بھی، فرشتے بھی اور علماء بھی اس میں شامل ہیں گواہی دینے والوں میں۔ یشہد اللہ والملک واہل العلوم انہ لا رب الا من یدوم۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، علماء گواہی دیتے ہیں اللہ کے وحدانیت کی۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے اور وہی رب ہے، اور وہ ایسا رب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ لا رب الا من یدوم، رب وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے۔ عارضی رب کو ہم رب نہیں مانتے، وہ گواہی دیتے ہیں۔ چوں گواہی داد حق کے بود ملک، تا شود اندر گواہی مشترک۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی ہے تو فرشتوں کی گواہی کی اہمیت ہی کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی، اپنے خدا ہونے کی گواہی خود دے لی ہے، تو اب تو فرشتوں کو بھی ضرورت نہیں ہے گواہی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، ان کو بھی شامل کیا گواہی دینے والوں میں۔ زاں کے شاشا و حضور آفتاب، بر نتابت چشم و دل ہائے خراب۔ یہ اس لیے کہ کرنوں اور سورج کی موجودگی کمزور آنکھوں اور کمزور دل والوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو خود گواہی دے رہا ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے جو ہر کسی کی آنکھ کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ سورج کیا کرتا ہے، رات کے وقت اپنی روشنی چاند کے اوپر ڈال دیتا ہے اور لوگ چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہی حال ہے، اللہ تعالیٰ خود جو گواہی دے رہا ہے وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح فرشتوں کو اور انبیاء کو بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کی روشنی انبیاء کرام کے اوپر ڈالیں اور لوگ انبیاء کرام سے سن کے گواہی دیں، گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چوں خفاش کو تفے خورشید را، بر نتابت بکسلد امید را۔ چمکاڈر جو ہوتی ہے، خفاش کہتے ہیں چمکاڈر، چمکاڈر جو سورج کی چمک کی تاب نہیں لاتی، اسی لیے وہ روشنی سے امید توڑ بیٹھتی ہے۔ تاب لانا ضروری ہے، روشنی دیکھنے کے لیے تاب لانا ضروری ہے۔ حالانکہ چمکاڈر کو ایسا نہیں ہے کہ اس کی بینائی نہیں ہوتی، اس کی بینائی تو انسان سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ بینائی ہوتی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کی جو شدت ہے وہ شدت اس کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اس کو نظر نہیں آتا۔ روشنی کا اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، روشنی کی ایک لیمٹس ہوتی ہیں، اگر اس سے کم روشنی ہو جائے تو بھی انسان کو نظر نہیں آتا، اگر اس لمٹ کے آگے روشنی چلی جائے تو بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روشنی ان کے سامنے کم لمٹ والی ہوتی ہے تو ان کو نظر نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے حساب سے، اسی لیے جب بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے تو آنکھیں چندی آ جاتی ہیں، آدمی آنکھیں نہیں کھول سکتا زیادہ روشنی سے، تو دیکھے گا کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے سامنے جتنی زیادہ روشنی ہوگی وہ اتنا کلیئر اس کو نظر آئے گا؟ ایسا نہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ روشنی ہو جائے گی تو آنکھیں نہیں کھلیں گی، نظر آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟
تو چمکا ڈر کا معاملہ بھی وہی ہے. تو اسی لیے انسان بھی سورج کو حالانکہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے لیکن انسان سورج کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. پس ملائک را چو ماہاں بازداں جلوگر خورشید رابر آسماں. تو فرشتوں کو بھی تم ان چاندوں کی طرح سمجھو جو آسمان پر سورج کو جلوہ دیتے ہیں. فرشتے بھی اسی طرح ہیں، چاند کی طرح، جو سورج سے روشنی لے کر ہم کو پہنچا رہے ہیں. کاں ضیا ماں زافتاب یافتیم چوں خلیفہ بر صحیفہ تافتیم. یہ فرشتے جیسا چاند کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روشنی سورج سے حاصل کی ہے، ہماری روشنی ہماری اپنی روشنی نہیں ہے، یہ میری جان میری اپنی جان تھوڑی ہے، وہ معاملہ ہے. یہ روشنی میری اپنی روشنی تھوڑی ہے، نہیں ہے، بلکہ میں نے سورج سے حاصل کی ہے، وہ پہنچا رہا ہوں. تو ویسے ہی فرشتے کہتے ہیں کہ روشنی ہم نے اس سورج سے حاصل کی ہے. قائم مقام ہیں ہم تو بس، اور کمزوروں کے لیے روشنی دیتے ہیں. جو دن کو دیکھ نہیں سکتا وہ رات میں چاند کی روشنی میں دیکھ لیتا ہے. دن کو سورج کو نہیں دیکھ سکتا لیکن رات میں چاند کو دیکھ لیتا ہے آرام سے. چوں مہینوں یا سے روزہ یا کہ بدر مرتبہ ہر یک بودر نور و قدر. ہاں البتہ یہ ہے کہ چاند جو ہے کئی ہوتے ہیں، سورج تو ایک ہی ہے، یا تو نکلے گا یا تو غروب ہوگا، کم زیادہ نہیں ہوتا. لیکن چاند آپ دیکھیں گے کم زیادہ ہوتے ہیں. چاند کریسنٹ الگ ہوتا ہے، پہلی کا چاند الگ شیپ کا ہوتا ہے، دوسری کا چاند الگ شیپ کا ہوتا ہے، تیسری کا چاند الگ شیپ کا ہوتا ہے، پھر ہوتے 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 14ویں کا چاند کامل ہو جاتا ہے، پھر یہ چاند گھٹتا جاتا ہے. تو آپ یہ چاند کی مثال دیتے ہوئے فرشتوں کے درجوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر فرشتہ ایسے ہی نور کا ہوتا ہے، لیکن ان کے نور کی کوالٹی میں، ان کے نور کے درجے میں، ان کے قدر میں، ان کی منزلت میں فرق ہے. ہر فرشتہ اپنی قدر میں، اپنی منزلت میں ایک جیسا نہیں ہے. زجنہا نور ثلاثی اور رباع بر مراتب ہر ملک را آشعاع. نور کے 3 اور 4 بازوؤں کی وجہ سے مرتبے کے اعتبار سے ہر فرشتے کو نور حاصل ہوتا ہے. اس کے مرتبے کسی کو کم کسی کو زیادہ مرتبے حاصل ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں درجے ہیں ویسے فرشتوں میں بھی درجے ہیں. ہر انسان برابر نہیں ہے، ہر جن برابر نہیں ہے، تو ہر فرشتہ بھی برابر نہیں ہے. کچھ جلیل القدر فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. ان کے مرتبے کا فرشتہ اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر جبریل کے بعد آپ کو اور 3 بڑے فرشتے مل جاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. پھر اس کے بعد بھی اور درجے ہیں فرشتوں کے. ہمچو پر ہائے اخول انسیاں کہہ بسے فرخست شاہ اندر میاں. جیسے انسانوں کے عقلی بازو، انسانوں کے اندر بھی عقل کے اعتبار سے کافی فرق ہوتا ہے. انسانوں میں عقل کے اعتبار سے انسان بھی سب برابر نہیں ہے. کوئی انٹلیکچول ہوتا ہے، کوئی انتہائی کن ذہن اور غبی ہوتا ہے تو انسان، لیکن اتنا بڑا تفاوت، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے ان کے اندر. پس قرین ہر بشر در نیک و بد عام الگ باشد کے مانندش بود. ہر انسان نیکی اور بدی کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہوتا ہے، اور اسی تناسب سے، اسی حساب سے وہ ایک انسان ایک فرشتے کا ساتھی ہوگا، اور ایسے فرشتے کا وہ ساتھی ہوگا جو اس کے مناسب ہوگا. انسان کو بھی جو روشنی حاصل ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے، الہام کے ذریعے، وہ اس کی بساط کے مطابق اس کے فرشتوں کا انتخاب ہوتا ہے. کون سے درجے کا انسان ہے اور اس کے لیے کون سے درجے کا فرشتہ مقرر کیا جائے، یہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. جو اس کے مناسب فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. وہ الہام کے ذریعے وہ روشنی جس نے سورج سے حاصل کی ہے وہ انسان کو پہنچاتا ہے. چشم آمش نور خدرا برنتافت اخترورا شمش التارہ بیافت. آمش کہتے ہیں کمزور نظر والا انسان.
تو آمش کی آنکھ میں سورج کی روشنی کی تاب نہیں رہتی. تو اب وہ راستہ حاصل کرنے کے لیے ستاروں ہی کو اختیار کرتا ہے تاکہ اس کو راستہ مل جائے. پرانے دور میں ستاروں کو دیکھ کر لوگ راستے کا انتخاب کرتے تھے. راتوں میں جب مسافر سفر کے لیے نکلتے تو چاند تو پورے مہینے میں ہوتا نہیں اور چاند تو ایک ہوتا ہے، تو چاند سے سفر کا انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، تاروں کی کیفیت کا علم رکھتے تھے، کون سے ڈائریکشن میں کون سے تارے ہوتے ہیں، وہ حساب سے راستے کا انتخاب کرتے تھے. اب آج کل چونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس ہزاروں قسم کے ذریعے آ چکے ہیں، تو اب یہ تاروں کے جاننے کا علم ختم ہو گیا، آلموسٹ ختم ہو گیا. لیکن پہلے کے پاس تو یہی تھا، سفر پہ جاتے وقت راستے کا انتخاب کرنے کے لیے کس راستے سے جائیں وہ تاروں کو دیکھا کرتے تھے. کس طرف کتنے تارے ہوتے ہیں، کس طرف کون سا تارا ہوتا ہے، کون سے سائز کا تارا کدھر ہوگا تو کدھر ہم کو موڑنا چاہیے، یہ علم تھا پہلے. تو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جب سورج موجود نہیں ہوتا، سورج کی تاب نہیں ہوتی، سورج سے راستہ حاصل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو لوگ ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو اس کی بھی ایک حکمت و مصلحت ہوتی ہے. تو اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہر غیب کی بات کو بھلے ہی آپ کو پتہ چل جائے، لوگوں کے اوپر ظاہر مت کرو. اچھے مقصد کے لیے جتنا ظاہر کرنا ہے ضروری اتنا ہی کرنا ہوگا. لوگوں کو وہم سے نکالنے کے لیے غیب ظاہر کیا جا سکتا ہے بس، ورنہ اگر پورا غیب ظاہر کر دیں گے تو پھر وہ ایمان کی جو خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ راز کو راز رکھو، زیادہ کھل کے مت بولو، فرما برداری کا لحاظ کرو کہ تم کو جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت و مصلحت ہے، اس کا لحاظ کرو. انشاءاللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. تو جیسے لوگ ستاروں کو دیکھ کر روشنی حاصل کرتے ہیں، ویسے یہ بھی ستارے ہیں، سٹارز ہیں. اصل سٹارز کون ہیں مسلمانوں کے؟ صحابہ کرام ہیں. تو سٹارز سے ہی راستہ حاصل کیا جاتا ہے، صحیح راستہ. تو اس کے بارے میں اب کیا بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حکایت